السلام علیکم۔ انسانیت کے اس عظیم ترین مظاہرے کے بعد اگرچہ میرا کچھ کہنا بنتا تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں نہیں کہہ سک رہا وہ ایک کلپ کی صورت میں کہنے کی کوشش ضرور فرماؤں گا۔ ذرا دیکھیے یہ کلپ پہلے والے کلپ کی بابت کیا کچھ بتلا رہا ہے۔ واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے۔ یہ کلپ میں نے بڑی نکالا تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کا ہمارا مقدمہ ہے کراچی ڈوبا نہیں ڈوبو گیا۔ اس البلاد سے شہر ناپسان حال تک، کنکریٹ کے جنگل تک جسے اربن پلاننگ کے فقدان نے برباد کرنے والوں کی جبیں پر ثم الحمدللہ شکن تک نہیں، بلکہ شکن تو چھوڑیے میرے سرکار، جمی کرنے والوں کا، حشر کرنے والوں کا رقص اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بلا وہ گیت یاد آ جائے گا، ہم تم ہوں گے جنگل ہوگا، رقص میں سارا بادل ہوگا۔ ذرا وہ ویڈیو لگانا بھائی جس میں رقص فرمایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ویڈیو ہے۔ یقین جانیے یہ سوشل میڈیا کی فیوز و برکات ہیں جس سے آپ اس وقت لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نکاح کمال بالخصوص میرا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میئرز کی اگر ہم بات کریں تو کراچی کے میئرز نعمت اللہ خان صاحب کے بعد اور پھر جو حقیقی معنوں میں کہا جائے تو مصطفیٰ کمال کے بعد میئرز بس ایک نمائشی عہدہ رہا ہے۔ یہاں وسیم اختر جیسے میئر بھی رہے ہیں، یہاں آج مرتضیٰ وہاب جیسے میئر بھی ہیں، کبھی پھولوں کی نمائش اور کبھی ویڈیوز کی جو ہے وہ اداکاری، اس طرح کے مشاغل ہمارے میئرز کے رہے ہیں۔ اس لیے اربن پلاننگ پہ توجہ دینے کا وقت ہمارے میئرز کو، ہمارے رہنماؤں کو ملا نہیں۔ مسئلوں نے کبھی کبھی یہ سب تو گوارا کی، اخبارات میں خبریں بھی چھپی، میں نے بھی سنا اور آپ نے بھی سنا کہ کراچی کا ماسٹر پلان آج تک کیوں نہیں بنا۔ وہ خبریں ہم نے سنی لیکن اس کے بعد ان خبروں کا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر پہلے آپ نے مرتضیٰ وہاب صاحب کی وہ جو ویڈیو دیکھی جس میں وہ رقص فرما رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ کر کے لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہو جائے کہ مرتضیٰ وہاب معاذ اللہ کوئی بے حس آدمی ہے۔ ایسا نہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی کمٹمنٹ، ان کی پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے، کراچی والوں کے لیے کچھ کر دکھانے کی وہ جو لا ہے، وہ آپ کو اب جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نظر آئے گی، ذرا خود ہی دیکھ لیجیے۔ مطلب خوش چیز ہے، آدمی کو اپنے ذات سے تو کم از کم بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ خوش فہمی اور غلط فہمی دو لا علاج امراض ہوتے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب اس ویڈیو میں، یا اس ویڈیو کو بنانے والا، ان کو بارڈر پہ کھڑے کسی فوجی جوان سے تشبیہ دے رہا تھا، جان بچا جائیں گے اور اپنی جان دے جائیں گے۔ مطلب کیسے؟ کہ اس ویڈیو میں تو ہم نے مرتضیٰ وہاب صاحب کو نہ کسرت کرتے دیکھا، نہ ہی لوگوں کو ریسکیو کرتے دیکھا، نہ ہی ان کی زندگیاں بچانے کی شرٹ اتار کر کے لوگوں کو گٹر سے نکالتے دیکھا۔ حالانکہ مرتضیٰ وہاب صاحب ہم کو بہت پہلے گٹر کے ڈھکن لگوانا ان کی ذمہ داری، لیکن پھر بھی اس ویڈیو میں اس طرح کی کوئی چیز تھی تو نہیں کہ جس میں ویڈیو بنانے والے نے مرتضیٰ وہاب صاحب کو اکبر بھٹی کے بعد دوسرا چیتا قرار دیا تھا۔ پتہ نہیں لوگ بھی کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ جب بات ہوئی ہے لوگوں کی تو ایک ایسی انورٹڈ کاماز میں ہر دل عزیز اور باغ و بہار ہستی ہے کہ جس کے ذکر کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو مزاحم پورا نہیں ہو سکتا بلکہ ادھورا ہو سکتا ہے، اور وہ ہستی ہے نابغہ روزگار ہستی ہے گورنر سندھ کی۔ جب بات ہوتی ہے رقص کی، جب بات ہوتی ہے موسیقی کی، تو انجوائمنٹ میں ہمارے گورنر صاحب بھی کسی سے پیچھے تو نہیں۔ ذرا یہ ویڈیو
یہ وحشتناک بلکہ دہشتناک مناظر جو آپ نے ابھی دیکھے، اللہ کی قسم اگر گورنر صاحب یہ بناتے ہیں پاکستان کے قیام کی اور پھر پاکستان کی جتنی خوشی اس ایک ویڈیو میں میرے ہردل عزیز گورنر کو دکھائی دے رہی ہے، اس سے شاید عاطف اسلم صاحب بھی کسی کوفت میں مبتلا سنائی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ مائک پہ کھڑے گا رہے تھے، لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ گا رہے تھے، وہ گانے کی اداکاری فرما رہے تھے۔ اب ظاہر ہے جب سامنے اس قدر قوما کے دلربا انداز میں کوئی اپنے جسے کے ساتھ اور دھم دھم کر کے رقص فرمانے کی اداکاری کرے گا تو گلوکاروں کے سر ادھر ادھر ہو ہی جائیں گے، لے اور تال کہاں ملے گی۔ لیکن یہ واحد ویڈیو نہیں ہے جو میں آپ کے لیے لے کے آیا، ایک اور ویڈیو ہے، ایک اور فن ہے جو میرے مسیحا کو آتا ہے، اور وہ ہے بائک چلانے۔ بائک پہ جو چھوٹی موٹی ہنسی آپ کو نظر آئے گی نا، آپ کے لوگوں پہ بے اختیار مسکراہٹ رقصاں ہو جائے گی، ذرا دیکھیں۔ نہ جانے کیوں مگر بات یہ ہے کہ کسی وقت میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ لونڈوں کے شوق ہیں۔ دعا بھی مانگی گئی تھی، کہا بھی جاتا تھا پاکستانی سیاست میں کہ دعا کرو کہ لونڈ حکومت نہ آ جائے، لونڈوں کی نہیں آئی، لیکن یہ موٹر سے جو ڈبل سواری آ رہی تھی، یہ دیکھ کر کے کچھ عجیب سے احساسات دل میں جاگزین ہو رہے تھے۔ سمجھ رہا تھا کہ اپنے آپ کو بچائیں یا فاروق ستار صاحب جس طرح سے قومی پرچم سے لپٹے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم اس پہ اپنا دل بہلائیں۔ بہرحال قوم نے جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھا اور آنٹی سوئی صاحب کیا ادا کیا۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، یہ بارش، یہ لوگوں کا الجھنا، یہ کراچی کا کنکریٹ کا جنگل بنانے کی بات کرتے ہیں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر میں اور آپ اپنی دانائی کو استعمال کریں، اس دانائی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حکمراں طبقے کو دی ہے، اس حصے ظریف کو استعمال کرتے ہوئے پھر ہمیں بھی اسی طرح کی ویڈیوز بنوانے کے آئیڈیاز آئیں گے، جیسی ایک زبردست نادر شاہی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ اس ایک ویڈیو میں کراچی کے میئر اور ان کے پسندیدہ کراچی کے ڈپٹی میئر جو میرے گھر کے قریب ہی اس میں آپ کو کرتب دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ انجوائمنٹ کر کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب ٹینشنیں مت پالا کرو، جسٹ چل۔ یقیناً یہ زندگی سہانا سب کے لیے جن کے ہاتھ میں یہ نایاب سی نعمت جس کو اقتدار کہتے ہیں، جن کے سر پہ اقتدار کا ہما آن بیٹھا ہے، جن کو شاید کبھی کونسلری بھی نہ ملتی لیکن انہیں پورے مناسب جو ہیں وہ دے دیے گئے، اب وہ انجوائے نہ کریں اور مجھے نہ کروائیں تو میرا خیال ہے شکایت ہم ہی کو ہوگی۔ اس لیے انہوں نے ہمیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، جس پر ہم ان کے یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے اللہ مارا، اس نے بہت سو کی زندگی جو ہے وہ مشکل میں ڈال دی ہے۔ سوشل میڈیا پہ راؤٹ کر رہی ہے ایک ویڈیو جس میں کراچی میں ہونے والی حالیہ بارش تو دکھائی گئی ہے، اس بارش سے ہونے والی تباہی بھی، اس کے مناظر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں لگانے والوں نے اس میں سعید غنی، مرتضی وہاب اور مراد علی شاہ کی تصاویر لگا کر الزام جو قدرتی آفت کے زمرے میں آتا ہے پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی ملاحظہ کیجیے۔ جس کو بولنا ہے وہ بولتا ہے، میں اس روکنے والا کون ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نادر شاہی ثبوت شواہد کے ساتھ موجود ہیں جس میں ہمیں مرتضی وہاب صاحب
اس بدنصیب قوم کو جو کل تک ان سے سوال پوچھ رہی تھی کہ آپ کہاں تھے، اس میں مرتضیٰ وہاب صاحب ہمیں ایجوکیٹ کرتے ہوئے انورٹڈ کامات میں کہ دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑے بڑے ملکوں میں ہوتی رہتی ہیں، صرف انہوں نے سینوریٹا نہیں کہا تھا جس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہم مرتضیٰ موسمی تغیرات کے بارے میں جو ہم پہنچا رہے ہیں اس کا احوال ملاحظہ کیا۔ گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، اس کے اوپر آپ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی انتظامیہ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اور ہم تو ایک ڈیولپنگ ملک ہیں۔ میرا خیال ہے سننے والوں کو جملہ وہ آخری سطر وہ جملہ معترضہ محسوس ہوئی ہوگی جس میں انہوں نے ہم پر یہ الزام ڈال دیا کہ ہم خدا نخواستہ کوئی ڈیولپنگ پہلی بات تو یہ کہ ہم نیشن ہے، یہ کیسے ثابت کیا جائے گا؟ ہم گروہ نہیں ہیں، یہ کون ثابت کرنے کی جسارت یا گستاخی کرے گا؟ دوسری بات یہ ڈیولپ کر رہے ہیں کیا واقعی؟ کل کراچی میں حال ہم نے دیکھا، کل کراچی میں جو ہاہاکار مچی ہوئی تھی، جو آؤٹ ہوگا تھی، جس طرح سے ہم نے کراچی کے مسیحاؤں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا۔ آپ کو کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مہاجروں کا چنندہ کہتے ہیں کہیں دیکھے گئے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ فاروق ستار صاحب ضرور ویڈیوز بنوا رہے تھے، کامران ٹیزوری صاحب یقیناً ویڈیوز بنواتے پائے، عالم مقبول صاحب کسی کو نظر آئے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ کمال میرے خیال میں نہیں نظر آئے، انیس خان خانی وہ بھی نہیں تھے، تو پھر کون تھا؟ یہ لوک جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے جس میں ایک شخص آسمان کے اپنے ہاتھ اٹھایا ہے، یہ کراچی کا نوحہ ہے، یہ لٹرلی کراچی کا حال ہے کہ کراچی سب کا ہے مگر کراچی کا کوئی نہیں، کراچی کا کوئی نہیں۔ سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ جب سڑکوں پہ نکلا چل رہا تھا لوگوں نے ہمیں سراہا ہے، اور اگلے ہی اس میں لوپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی پاکستان کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر، اس کی کیا احوال ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان، ہمارے فوجی جوان کس طرح سے نکل کر کے اور سڑکوں پر پانی نکالنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو پھر کدھر گئی سویلین سپریمیسی اور کدھر گیا ووٹ کو عزت دو؟ یہ خدا نخواستہ کوئی شبخون تو نہیں تھا جو مارا جا رہا تھا جمہوریت والوں پر، یہ تو عوامی مدد کے کام تھے۔ یہ میرا خیال ہے جمہوریت والوں کو نہیں کرنے اسی بات پر، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، پھر واپس آتا ہوں۔ کل کراچی میں جو کچھ ہوا اس کا احوال اگرچہ بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ اذیت شاید نہ پہلی مرتبہ کراچی والوں پر کسی استاد کی طرح آن پڑی تھی اور نہ ہی آخری مرتبہ۔ کراچی والوں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بارشوں کی صورت، زلزلوں صورت بہت کچھ سہا ہے، اور اسی سہنے اور اسی برتنے پر ایک خوبصورت سی شے میں آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ 70-30 میں چلائے گئے شارٹس میرا خیال ہے کہ زیادہ امپیکٹ فل ہوں گے، آگا اس کے سیر میں گرفتار ہو سکیں گے۔ پانی کے اترنے میں ابھی لگے گا، پانی کے اترنے میں ابھی وقت لگے گا، حالات سنورنے میں ابھی وقت لگے گا، مچھر سے تعفن سے ابھی لوگ مریں گے، افلاس سے مرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ ہم لوگ تو آقاؤں سے ڈرتے ہیں سو ہم کو اللہ سے ڈرنے میں ابھی
وقت لگے گا. شاید نہیں بدلے گا یہاں طرز حکومت، شاید کرنے میں ابھی وقت لگے گا. اے وادی مہران میں مایوس نہیں ہوں، اور زخموں کے بھرنے میں ابھی وقت لگے گا. اے دو لوگ یہاں مرتے ہی رہیں گے، وہ جو زندہ ہے جس کی زندگی کا پڑا ہوا ہے اس کے مرنے میں ابھی وقت لگے گا. اور آپ یقین کر لیجئے، میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ جب تک وہ بیچارہ نہیں مرے گا تب تک اس کا ڈراوا دے کر کے میرے اور آپ کے صبر کو آزمایا جاتا، تب تک جب تک ہم سوال کرنا نہیں شروع کر ان سوالوں کے جواب ہمیں گے. یہ پہلی بارش نہیں جس میں کراچی والوں نے اپنی قیمتی زندگیاں کھوئی ہیں. یہ پہلی بارش نہیں جس میں اسکول سے نکلے ہوئے بچے رات بھی نہ پہنچ سکے تھے. یہ پہلی بارش نہیں ہے جس میں ہمارے مسیحاؤں نے اداکاریوں کے نت نئے ریکارڈز قائم کیے. یہ پہلی بارش نہیں ہے جس میں ہمارے مسیحاؤں نے بیسی کے، سفاکی کے، سنگ دلی کے ریکارڈز بنائے. کبھی تو کہا گیا کہ جب پانی آتا ہے، کل کہہ دیا گیا کہ جب پانی اترے گا تو پھر پانی نکال دے. حکام طبقہ عوام کو، اس ایک شہر کو اور گرانٹڈ لیتا ہے. آخر کیوں ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات آج بھی آزادی کے 28 گزرنے کے بعد بھی میسر نہیں آ رہے؟ جواب شاید بہت پہلے تھے. جمہوریت بہترین انتقام ہے نہ دے کر ہم سے کیوں یہ انتقام بار بار لیا جاتا ہے؟ اس سوال کا سیدھا سا جواب اگرچہ یہ ہے کہ جب سوال کرنا نہیں شروع کریں گے تب تک آپ کو جوابات سے اسی طرح سے ٹالا جاتا رہے گا. اگر ہر شخص سوال کرنا شروع کر دے، ہر شخص جواب مانگنا شروع کر دے، تو میرا خیال ہے یہ جو قطاریں، کبھی اے ٹی ایمز کی لائن، کبھی پمپوں پہ لائن، کبھی چینی کے لیے لائن، کبھی آٹے کے لیے لائن، در حقیقت یہ لائن کر کے اپنی حکومتیں چلوائی جا رہی ہیں. در حقیقت یہ لائن وہ لائن ہے جسے دکھا کر کے کراچی نہیں شاید پاکستان کے عوام کو ایک زمانے سے کسی اور ہی لائن میں کھڑا کر دیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے ایم پی اے. کل کی بارش میں کافی فعال نظر آئے، لیکن کچھ لوگوں کا اعتراض ان پر بھی ہے، کچھ لوگوں کا اعتراض ان پر بھی ہے. اعتراض کرنے والوں کا تو یہ جگہ ہی اعتراض کرتے ہیں. میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شکریہ بہت. سر آپ بھی ظاہر ہے کہ کراچی میں ہی رہتے ہیں. کراچی میں جو کچھ ہوا، جو کچھ وقوع پذیر ہوا وہ تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سیریسنس کا وہ لیول شاید حکمراں طبقے کی طرف سے اور ریلیف کی وہ ایکٹیویٹی جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے باوجود تمام تر حقائق سے آگاہ ہونے کے، وہ سب کچھ نظر نہیں آیا. نہ یہ پہلی مرتبہ نہیں آخری. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں، ویسے یہ بھی بڑی معصومیت ہے کہ جنہوں نے اس شہر کو اور اس شہر والوں کو اس حال میں پہنچایا ہے، ہمیں ان سے کیا امید ہے؟ ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کی تو 17 سال کی تو بلا شرکت غیرے اور تسلسل کے ساتھ اس صوبے کے اوپر اور اس شہر کے اوپر حکومت ہے. 40 سال سے وہ اس شہر کے اوپر پرجمان ہیں. وہ اور ایم کیو ایم مل کر اس شہر کی تباہی کے ذمہ دار تو اصل یہی لوگ ہیں نا. یہ اتحادی ہیں اور کراچی کو اس حال میں جنہوں نے پہنچایا. دیکھیں، ایسا کوئی دنیا کے اندر ایسا کوئی میٹروپولیٹن سٹی ہے جس کا حال بارش کے اندر ایسا ہوتا ہے؟ یعنی بارش میں اس شہر کے اندر جو اس ملک کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، وہاں کے لوگ 19 کے تک جو ہے افراد ابھی تک جو ہے وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں 6 لوگ کرنٹ لگنے سے،
5 افراد ڈوبنے سے، یہ دریا میں نہیں ڈوبے ہیں، یہ کسی نہر میں یا سمندر میں نہیں ڈوبے ہیں، یہ بارش کے پانی میں ڈوبے ہیں. اس شہر کے اندر بارش کے پانی میں ڈوبنے سے 5 افراد نالوں کے اندر، گٹر کے اندر، اور پانی کے جو نالوں کے اوپر چھت نہیں ہوتی اس پہ گرنے سے 5 افراد اس شہر کے ڈوب چکے ہیں، اور 8 کہیں دیوار گری ہے، کہیں دوسرا کوئی حادثہ ہوا ہے. 19 افراد اس شہر کے ڈوب چکے ہیں. جس دن بارش یہ پہلا دن کا تھا، اور دوسرا اسپیل جب ہو گیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر کے اندر یہ عزت، آبرو، جان و مال، اس کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت آبرو محفوظ ہے. ہماری خواتین، ہمارے بچیاں، ہمارے بچے اسکول، یونیورسٹی، ساری شام اور رات 2-2, 3-3 بجے تک سڑکوں پر بے یار و مددگار رہے ہیں موجود. نہ ان کا ٹریفک کا کوئی نظام تھا. یہ بسیں چلا رہے تھے، اور ریڈ بس جو جس کو کہتے ہیں پنک بس کہتے ہیں، بارش ہوئی اور انہوں نے اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا. پرائیویٹ بسیں چل رہی تھی، یہ سارے جو یہاں پہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ چل رہی تھی، لیکن یہ بڑی بسیں انہوں نے بند کر دی. لوگوں کو اس کا کیا الٹرنیٹ دیا؟ لیکن ہمارے حکمران بارش روکنے کا انتظار اپنے محلات کے اندر اور اپنے سی ایم ہاؤس کے اندر، اپنے جو ہے وہ بنگلوں کے اندر بیٹھ کے بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے. وہ کراچی والوں کے ساتھ، کراچی کے ساتھ روڈوں پہ موجود نہیں تھے. اس حال میں پہنچانے کے بعد رونا تو اس چیز کا ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس شہر کو آپ نے گاؤں دیہات بنا دیا ہے، دیہی علاقہ بنا دیا ہے. یہ کوئی بنیڑ تو نہیں ہے نا. یہاں پہ لوگ اگر یہ ہلاکتیں 19 ہوئی ہیں تو یہ کوئی پہاڑی علاقہ تو نہیں ہے، کوئی ویسی آفت تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ. یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو برس رہی تھی. لیکن ان نااہل حکمرانوں، کرپٹ لوگوں، یہ کرپٹ ٹولے کی وجہ سے یہ زحمت بن گئی ہے اس شہر والوں کے لیے. ڈر رہے ہیں اپنے بچوں کے انتظار کے اندر، چوکھٹوں پہ اپنے دروازوں پہ موجود تھے رات تک. اور ہم نے خود دیکھا ہے روڈوں پہ، میں تو روڈ پہ موجود تھا، نیشنل ہائی وے پہ موجود تھا. بچے رو رہے تھے ہائی روف کے اندر. بچیاں جو ہے فٹ پاتھ پہ، یونیورسٹیز کی، کالجز کی بچیاں جو ہے وہ پریشان تھی کہ کس طرح سے گھر پہنچا جائے. گاڑیاں پانی کے اندر بہہ رہی تھیں، ڈوب رہی تھی، لیکن کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور اس شہر کا نوحہ کہاں کہاں بیان کیا جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران بے حس ہیں، ان کو اپنی اس کا احساس بھی نہیں ہے. نالوں کی صفائی کے اوپر ان کو پیسے جاری کرتے ہیں، فنڈ جاری ہوتا ہے، بجٹ جاری ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ کس کی جیب میں جاتا ہے؟ نالوں کی صفائی نہیں ہوتی، اس لیے اس شہر کا یہ حال ہوتا ہے. نالوں کے اوپر ڈی ایچ اے بنا دیا جاتا ہے، نالوں کے سامنے شارع بٹوں کے بند بنا دیے جاتے ہیں، نالوں کے صفائی نہیں ہوتی، نالوں کا چھجا نہیں ہوتا، اوپر سے کور نہیں ہوتا. پھر یہاں اس شہر سے کچرا نہیں اٹھتا ہے، اس لیے وہ نالے بھر دیے جاتے ہیں. تو یہ جب نالے نہیں ہوں گے، جب انتظام نہیں ہوگا. لیکن سر میں نہایت عاجزی کے ساتھ آپ سے یہ پوچھنے کا تمنا ہی ہوں کہ حضور والا، آپ تو جماعت اسلامی سے وابستہ ایک شخصیت ہے. جماعت اسلامی کافی جو ہے وہ سرگرم رہتی ہے کی فراہمی کے حوالے سے، کبھی کوئی اور پبلک ایشو کو لے کر کے، اور جس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو یقیناً جاتا ہے. پھر الخدمت، میں کل کے پروگرام میں بھی بات کر چکا ہوں، اور اگر میں نہ بھی کروں تو الخدمت کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غزہ تک میں الحمدللہ الخدمت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. عطا طاہر صاحب آن ریکارڈ ہے، آپ کو انہوں نے اس بات پہ مدد سے بھی نوازا ہے. نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے، اپنے حکمرانوں کا احتساب نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے، ان سے آس پاس بھی نہ پھٹکنے کی عادت کی وجہ سے بھی تو یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے. کون آدمی ہے جو اپنے کونسلر کے دروازے پہ جا کر کے دستخط دیتا ہے کہ تم نے میرا کچرا نہیں اٹھوایا؟ کون آدمی جس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ جا کر کے اور اپنے ایم این اے اور ایم پی اے کا جو ہے وہ احتساب کرنے کی کوشش فرمائے، یا کوئی گروپ آف پیپل اٹھ کر کے جائیں، جا کر کے آپ نے یہ کام جو آپ کی ڈیوٹیز میں تھا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہاں لوگ چاہتے بھی تو نہیں ہے کہ میں ان کی جگہ شہید ہو جاؤں اور ان کو منزل. دیکھیں، جماعت اسلامی کے آپ کسی ممبر کے حوالے سے تو اس طرح کی کوئی بھی ایلیگیشن کوئی بھی نہیں لگا سکتا. یہ شہر نہ تو کرپشن کا لگا سکتا ہے اور نہ ہی پروٹوکول کا لگا سکتا ہے. کوئی میں عام لوگوں کی تمام
कैंपेन्स के बावजूद भी एक लोगों में सवाल का जज्बा नहीं पैदा हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ। आम देखें, आम आवाम के साथ तो देखें हमारे इस सिस्टम ने क्या किया है, आम लोगों ने जिसको वोट दिए थे उनको तो मुंतखब ही नहीं होने दिया है ना। देखें इस शहर के ऊपर, मेयर के ऊपर तो, मेयरशिप के ऊपर तो कब्जा किया है लोगों ने, तो हाफिज नईमुर रहमान को वोट दिए थे लोगों ने। तो इस कराची का मैंडेट बल्दियात के अंदर किसको दिया था? जमात इस्लामी को दिया था। लेकिन कुछ लोग जिनको ये वोट बहुत थोड़े से थे वो इस शहर के ऊपर काबिज हो गए, यूसियां छीनी है, टाउन छीने हैं, फिर उसके बाद मेयरशिप छीन लिए। लेकिन हमारे जो है वो ट्रिब्यूनल के अंदर, हमारे जो है वो कोर्ट के अंदर वो केस मौजूद है और वो केस चलता ही नहीं है। उन केस को कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई चलाने वाला चलता। लेकिन यहाँ ब्रेक आ गया, ब्रेक को चलना पड़ेगा सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, तामील अमाश को कराची की रूहानी, कराची की तबाही, कराची वालों की पुरस्रार या मुजरिमाना खामोशी और हुक्मरानों की रविश पर निदा फाजली के चंद पेश करके और फिर वाइंड अप करेंगे। निदा फाजली ने कहा था, और क्या खूब कहा था, तो क्या कराची में होने वाली बारिश इस बात की गमाज नहीं? हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। हुकूमतों को बदलना तो कुछ हुकूमतें जो समाज भी रहेगी कब तक वादों में कैद खुशहाली। एक बार ही कभी तो आज भी हो। हर चीज के लिए डेडलाइन दे देना, 2025 तक फला काम हो जाएगा, 2038 तक फला काम हो जाएगा, 2000 फलाने तक फला काम हो जाएगा। लेकिन जब तमाम सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा करना मकसूद होता है तो सब 1 पॉइंट मुत्तफिक हो जाते हैं कि अल्लाह अकबर, क्या हमने, इस कौम ने ये सब नहीं देखा? क्या हमारी पुरस्रार, हमारी मुजरिमाना चुप ने बर्बादी की इस दहलीज तक नहीं पहुंचाया जहां हम आज हैं? क्या सवाल करने की आदत से हम के पौधे को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं। जमहूरियत का हुस्न है सवाल करना, एतराज करना, जवाब मांगना। तो जमहूरियत को खतरा कैसे लाहक हो सकता है? वो भी जमहूर से समझनी होगी, ये बात समझनी होगी। तबके को सबसे पहले उन आम आवाम को जो कल बारिश में रुसवा होते रहे, जिन वालों का जवाब तो मिलना दरकिनार, उनको उनके ख्वाबों की मंजिल न जाने इस जिंदगी में मिलेगी भी या नहीं, मैं नहीं समझ पाता। अल्लाह करे हमारे ख्वाबों का नसीब कभी मिल पाए। हमारे बच्चों के लिए हम एक आसूदा हाल मुमलिकत छोड़ करके जाएं। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बना दे कभी, कि जो हमारे बच्चे सही मानों में डिजर्व करते हैं। अल्लाह को देने में कोई आर नहीं, लेकिन क्या मैं और आप उसके लिए मुश्तरका तौर पर कोई काविश, को जद्दोजहद कर रहे हैं? ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। और इसी के साथ वाइंड अप कॉल दी जा रही है मुझे। मेरा ख्याल है, मुझे अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला कल बशर्ते ज़िंदगी आपसे एक बार फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ताला हम सब, मेरा आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। ये अमान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।